The book of Jeremiah chapter 31 verses 29 and 30. यर्मिया 31वां बाब उसकी 29 और 30 दो आयात को कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। सुनिए। खुदा के कलाम मुकद्दस में रक़्म है जी, उन अयाम में फिर यूं ना कहेंगे, उन अयाम में फिर यूं ना कहेंगे कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए, कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे हो गए, और औलाद के दांत खट्टे हो गए, क्योंकि हर एक अपनी ही बदकिरदारी के सबब क्योंकि से हर एक अपनी ही बदकिरदारी के सबब से मरेगा। हर एक जो कच्चे अंगूर खाता जो है, कच्चे अंगूर खाता है उसी के दांत खट्टे होंगे, उसी के दांत खट्टे होंगे। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। एक आवाज में कहेंगे आमीन। यर्मिया की मार्फत यह कलाम है कि उन अयाम में फिर यूं ना कहेंगे कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे हो गए। अब ये कैसे मुमकिन है कि अगर बाप ने खट्टे अंगूर खाए हैं और दांत बेटे के खट्टे हो रहे हैं, या मां ने खट्टे अंगूर खाए हैं और बेटी के दांत खट्टे हो रहे हैं? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है? एक चीज जो मैंने खाई है उसका जायका किसी दूसरे के मुंह में नहीं जा सकता, उसके जायके को मैं जानता हूं। ऐसा ही है ना? तो ये यहूदियों के दरमियान मिसल मशहूर थी। बनी इसराइल इस मिसल को दोहराते रहते थे, और इस मिसल को दोहराने का मकसद क्या था? जब हम खरूज की किताब के 20वें बाब की 5वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर खुदा ने कहा, जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को मैं तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदी की सजा देता हूं। और यह हुक्म था। वो 10 अहकाम जो खुदा ने मूसा को दिए, उनमें से ये एक हुक्म था। और आज सुबह मैं बता रहा था कि खुदा ने बनी इसराइल को टोटल 613 अहकाम दिए थे। कितने? 613 अहकाम दिए थे, जिनमें से 10 अहकाम जो शुरू के हैं वो बड़े कॉमन हैं। वो हम स्कूलों में भी हमने देखा है, क्रिश्चियन स्कूल्स में उनको लिख दिया जाता है बच्चों के लिए ताकि बच्चे उनको याद करें। संडे स्कूल्स में बच्चों को याद करवाए जाते हैं। घरों में उन 10 अहकाम को लिख कर लगाया जाता है ताकि हमारे बच्चे, हमारी औलाद उनको उठते बैठते देखती रहे और याद। और ये जो 10 अहकाम हैं इनको डेकलॉग बोलते हैं। और जो कुल 613 खुदा ने अहकाम दिए, अब कलीसिया में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ 10 ही हुक्मों का पता है, जो बाकी के अहकाम हैं 603 उनके बारे में नहीं पता। तो सुन लीजिए, खुदा ने टोटल 613 अहकाम बनी इसराइल को दिए थे, जिनको इब्रानी जुबान में मित्जोट बोलते हैं। और इनमें से 365 अहकाम थे वो मनफी थे। मनफी से मुराद क्या है? जो बारे नबूवत के तौर पर या उनको तंबीह या आगाही के तौर पर इस्तेमाल किए जाते। और 248 वो थे जो मुस्बत थे। सो ये 613 खुदा ने अहकाम बनी इसराइल को दिए, जिसमें से एक हुक्म खुदा ने ये दिया कि जो मुझसे अदावत रखते हैं। अब खुदा ने ये बात क्यों कर कही? क्योंकि खुदा ने बनी इसराइल को आगाह कर दिया कि मेरे अलावा किसी और को माबूद ना मानना।
میرے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کرنا، میرے علاوہ کوئی اور تمہارا خدا ہو نہیں سکتا، اس لیے جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو میں تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدی کی سزا دیتا ہوں۔ اور یہ بات بنی اسرائیل کے ذہن میں بیٹھ گئی، اور انہوں نے اس بات کو ذہن میں بٹھا کر یہ سوچ لیا، یہ ٹھان لیا کہ اب ہمارے باپ دادا اگر گنہگار ٹھہریں گے تو اس کی سزا آنے والی نسلوں کو ملتی رہے گی، اور یہ سزا پشت در پشت چلتی رہے گی۔ سمجھ آئی بات کی؟ ایک حوالہ دیکھیں گے، نوح 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ ہمارے باپ دادا گناہ کر کے چل بسے، سنیں، لکھا ہے ہمارے باپ دادا گناہ کر کے چل بسے، اور ہم ان کی بدکرداری کی سزا اور ہم ان کی بدکرداری کی سزا پا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، وہ کہتے تھے باپ دادا نے بدی کی ہے، وہ چلے گئے ہیں، اب اس کا افزانہ ہمیں دینا پڑے گا، اب ان کی سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی۔ آج بھی آپ ذرا معاشرے کی طرف نظر دوڑا کر دیکھیں، آپ کو بہت سارے لوگ ایسے نظر آئیں گے جو یہ آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے کہ جی ہمارے آباء و اجداد چراغ جلاتے تھے، ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ غیر معبودوں کو مانتے تھے، وہ بتوں کو مانتے تھے، وہ پیروں کو مانتے تھے، وہ جادوگری کرتے تھے، وہ پریکٹس کرتے تھے جادوگری کی، دیویوں دیوتاؤں کو مانتے تھے، اور اب اگر ہم ان کو نہیں مانیں گے تو ہم مر جائیں گے۔ وہ بدروہیں، وہ تاثیریں، وہ جنتر منتر ہمیں دنیا میں رہنے نہیں دیں گے، ہمارا خاندان، ہمارا گھرانہ، ہمارے بچے تباہ ہو جائیں گے۔ سنا ہے کبھی کسی کو کہتے ہوئے؟ کہتے ہیں لوگ۔ اور ایک عام خیال ہے کہ اگر دادا کو بلڈ پریشر کا مرض تھا تو باپ کو بھی ہوگا اور اس کے بیٹے کو بھی ہوگا، ہے نا؟ فیملی وائز کہتے ہیں، یہ فیملی وائز چلتا ہے، ٹھیک؟ فیملی میں یہ ہسٹری جو ہے یہ دہرائی جاتی ہے۔ باپ ہارٹ اٹیک سے مر گیا تو بیٹا بھی مرے گا، کیوں؟ کیا یہ طے ہے؟ باپ نے کم عمر پائی تو بیٹا بھی کم عمر پائے گا، لکھا گیا ہے کتے؟ یہ مثل مشہور تھی بنی اسرائیل میں کہ آباء و اجداد نے گناہ کیا ہے، اس کی سزا اولاد کو بھگتنی پڑے گی۔ کیا ایسا ہے؟ ہرگز نہیں۔ در حقیقت بنی اسرائیل کو بھی خدا کو سمجھنے میں بڑی کمپلیکیشنز تھیں، جیسے آج ہمیں بھی خدا کو سمجھنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ کدی کدی سانو کلام نو سمجھن چ بڑا وقت لگتا ہے، ٹھیک؟ بارہا ہم نے کلام خدا کو پڑھا ہوتا ہے، بارہا ان ورسز کو پڑھا ہوتا ہے، لیکن پھر جب دوبارہ جا کے پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اے تو میں پہلے بھی پڑھی سی لیکن ادو مینوں سمجھ نہیں آئی، ہن بڑی سمجھ آئی۔ یہ کلام تو خدا کے خادم نے فلاں وقت میں سنایا تھا، اس وقت میں نہیں سمجھ پایا لیکن اب مجھے سمجھ آئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے اس میں کمپلیکیشنز، اس میں الجھاؤ رہتا ہے اور ہم کلام کو سمجھ نہیں پاتے۔ اب بنی اسرائیل کے لیے یہ ایک بڑی مشکل تھی کہ وہ اس آیت کو، وہ اس حکم کو سمجھ نہیں پائے۔ خدا کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اگر باپ نے یا دادا نے گناہ کیا ہے تو اولاد ضرور ہی مرے گی، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ خدا کا موقف یہ تھا کہ اگر باپ دادا نے بدی کی ہے اور بچوں نے اس بدی سے توبہ کر لی ہے تو وہ جیتے رہیں گے، وہ بچ جائیں گے۔ اور آج صبح میں اس پر منادی کر رہا تھا، خدا کے بندہ ہزقیل نے اس مثل پر تنقید کی ہے اور مذمت کی ہے اس کی۔ باجی یہ پڑھیے میرے لیے پلیز، ہزقیل 18واں باب ہے، اس کی پہلی آیت سے 4تھی آیت تک۔ خدا نے تو وعدہ کیا ہے، اگر آپ خروج 23ویں باب کی 25ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے تب تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا، میں تیرے بیچ سے بیماری کو دوں، میں تیری عمر دراز کروں گا۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ خدا کا۔
تو خدا کو سمجھنے میں ہمیں بڑی مشکلات ہیں، اور یہ مشکلات ختم ہو سکتی ہیں اگر ہم خدا کے پاک روح کو موقع دیں کہ وہ ہمیں کلام خدا کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ لکھا تب اس نے ان کے ذہنوں کو کھولا کہ کتاب مقدس کو سمجھیں۔ سو کتاب مقدس کو سمجھنے کے لیے ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے، اور وہ خدا کا پاک روح دیتا ہے۔ حزقیل 18واں باب اس کی پہلی 4 آیات۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا، حزقیل کہتے ہیں کہ تم اسرائیل کے ملک کے حق میں کیوں یہ مثل کہتے ہو؟ تم اسرائیل کے ملک کے حق میں کیوں یہ مثل کہتے ہو کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے، کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہوئے، اور اولاد کے دانت کھٹے ہوئے۔ خداوند خدا فرماتا ہے، خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، مجھے اپنی حیات کی قسم کہ تم پھر اسرائیل میں یہ مثل نہ کہو گے، یہ مثل نہ کہو گے۔ دیکھ سب جانے میری ہیں جیسے باپ کی جان ویسے ہی بھی بیٹی کی جان میری ہے۔ جو جان گناہ کرتی ہے، سنے، جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ یہ سمجھانا چاہ رہا تھا خدا، جس کی سمجھ بنی اسرائیل کو نہیں آئی، اور انہوں نے یہ مثل بنا لی کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہو گئے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری آنے والی پشتوں کو سزا ملتی رہے گی، جبکہ خدا یہ کہتا ہے کہ اگر باپ نے گناہ کیا ہے اور بیٹا اس گناہ سے باز آیا تو میں اس کو عمر کی درازی دوں گا۔ 20ویں آیت بھی پڑھ دیجئے پلیز، اسی باب کی، حزقیل 18:20۔ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا، بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ، اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ۔ صادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی، اور شریر کی شرارت شریر کے لیے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صادق کی صداقت اس سے لے کر کسی اور کو دے دی جائے، اور شریر کی شرارت لے کر صادق پر ڈال دی جائے؟ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ باپ دادا کا گناہ ان کے ذمے، لیکن اگر آپ توبہ کرتے ہیں، اگر آپ معافی مانگتے ہیں، اگر آپ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو خدا آپ کو معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے، اور آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکتے ہیں۔ آمین۔ خدا کا حتمی فیصلہ سنیے، حزقیل 33واں باب اس کی 18 اور 19 2 آیات۔ اگر صادق اپنی صداقت چھوڑ کر، سنیں، اگر صادق اپنی صداقت چھوڑ کر بدکرداری کرے تو وہ یقیناً اسی کے سبب سے مرے گا، اور اگر شریر اپنی شرارت سے باز آئے، اور وہی کرے جو جائز اور روا ہے، تو اس کے سبب سے زندہ رہے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صادق ہے، جو راست باز ہے، جو خون خریدا ہے، اس کو اپنی پاکیزگی کی زندگی کو آگے بڑھاتے رہنا ہے، اسے روحانی طور پر آگے بڑھتے رہنا ہے، اسے کہیں ایک جگہ پر سٹک نہیں ہو جانا، کسی ایک جگہ پر رک نہیں جانا، بلکہ اس کو بڑھتے رہنا ہے۔ آمین۔ ایک اسکالر نے کہا کہ if you can't run, walk۔ اگر آپ دوڑ نہیں سکتے تو پھر چلیں۔ if you cannot walk, crawl۔ اگر آپ چل نہیں سکتے تو رینگیں، but keep on moving۔ ہمیں کبھی بھی رکنا نہیں ہے، سٹاپ نہیں ہونا، اور یہی روحانی زندگی ہے کہ روحانی زندگی میں ہمیں بڑھتے رہنا ہے، نہ تو اپنی صداقت کو چھوڑنا ہے اور نہ آفتاب صداقت سے منہ موڑنا ہے۔ آمین۔ کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی
बदी से बाज आएं और अपने कॉन्सेप्ट्स को ठीक करें। अब आपको कच्चे और खट्टे अंगूरों से निजात दिलाने के लिए यीशु आपके लिए अंगूर का हकीकी दरख्त बन चुका है। हालेलुया। ताकि आपके दांत खट्टे ना हो। यूहन्ना 15वां बाब और उसकी पहली आयत में यीशु मसीह ने कहा, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो, ताकि आप फरसूदा तालीमात, बिदात, हटदर्मी और गुनाह आलूदा जिंदगी से छूटकर हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। ठीक? जब हम फरसूदा तालीमात को सुनते हैं, इधर उधर से तालीमात हमारे कानों में जाती हैं, तो फिर हम उन पर यकीन करना शुरू कर देते हैं, उनका यकीन करना शुरू कर देते हैं। और नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि हम सदाकत की राह से फिर जाते हैं। जैसा हिजकिय्याह ने कहा कि सादिक अपनी राह से ना फिरे। याद रखिए, वो आपको और आपकी आने वाली नस्लों को दावत देता है। और उसकी दावत क्या है? मत्ती 11वां बाब और उसकी 28वीं और 29वीं आयत में लिखा है, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फिरोतन हूं, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। अब हमें यह भी फैसला करना है, यह भी डिसाइड करना है कि हमें सीखना किससे है, सीखना किदे कोलों है। कौन होना चाहिए हमारा उस्ताद? यीशु मसीह नासरी, जो हलीम है, दिल का फिरोतन है। और जब आप यीशु से सीखना शुरू करेंगे, उसके कलाम से सीखना शुरू करेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आप कभी भी गुमराह नहीं हो सकते, आप कभी भी बेदिल नहीं हो सकते, बेदीन नहीं हो सकते, कभी भी ईमान से नहीं फिर सकते, बल्कि आप हमेशा अपने ईमान को महफूज रखते हुए अब्दी जिंदगी की राह पर चलते रहेंगे। हालात कैसे भी हों, आप उनका मुकाबला करेंगे। दादे दियां बीमारियां ते नहीं जाओगे, अब्बे दियां बीमारियां ते नहीं रहोगे। आप हेल्दी रहेंगे, आप सेहतमंद रहेंगे, आप उम्र की दराजी पाएंगे, आप खुशहाल रहेंगे, बहाल रहेंगे, और खुदा के वादे आपकी जिंदगी में पूरे होते चले जाएंगे। आमीन। सो हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को ठीक करने की जरूरत है, ताकि हम गुमराह ना हो जाएं। बनी इसराइल में यह मिसल मशहूर थी, और इस मिसल की मुजम्मत की है खुदा के बंदा हिजकिय्याह ने, और उनको ये बात समझाने की कोशिश की है कि खुदा तुम्हें ज़िंदगी देना चाहता है, लेकिन तुम्हें अपनी बदकिरदारी से बाज आना होगा। और आज कलीसियाओं के लिए, आज दुनिया के लिए भी यही पैगाम है कि जो यीशु पर ईमान ले आता है, वो मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है। आमीन।